مصحف بائی نمرہ احمد، قسط نمبر 9۔ فواد اور وہ اے ایس پی محمل ابراہیم کو سب فراموش ہو چکا تھا۔ سنو، کھلے دروازے سے فرشتے نے جھانکا۔ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا۔ محمل نے یوں ہی سر ہلا دیا اور پھر اپنے گیلے ہاتھوں کو دیکھا جن پر ٹوٹی سے پانی نکل کر پھسل رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر وضو کرنے لگی۔ فرشتے جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ محمل اس کے برابر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ شاید تہجد پڑھنی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے تو رات بھر کے تمام مناظر ذہن میں تازہ ہو گئے۔ درد کی ایک تیز لہر سینے میں اٹھی تھی۔ دھوکہ دہی، اعتماد کا خون، فراڈ، بے وقوف بنائے جانے کا احساس، کیا کچھ نہیں کیا تھا فواد نے اس کے ساتھ۔ وہ کس کس چیز کا ماتم کرتی۔ سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ساری عمر کی محرومیاں اور نارسائیاں سامنے آنے لگیں۔ میں کیا مانگوں؟ مانگنے کی ایک طویل فہرست ہے میرے سامنے۔ مجھے کبھی وہ نہ ملا جس کی میں نے تمنا کی تھی، جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ مجھے کبھی وہ نہ ملا جو لوگ جمع کرتے آئے ہیں۔ کیوں میرے پاس وہ سب نہیں ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں؟ اور جب دل نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر آنسو خشک کیے اور سر اٹھایا۔ سامنے ہال کے سرے پہ ایک بڑا سا اسٹیج بنا ہوا تھا۔ درمیان میں میز اور کرسی رکھی تھی۔ ایک طرف فاصلے پر ڈائس رکھا تھا، شاید وہاں درس و تدریس کا کام بھی ہوتا تھا۔ کرسی کے پیچھے دیوار پہ ایک بے حد خوبصورت خطاطی سے مزین فریم آویزاں تھا۔ اس پہ وہ سرسری سی نگاہ ڈالتی یکدم ٹھڑک کر رکی۔ خوبصورت عربی عبارت کے نیچے اردو میں خوش خط لکھا تھا۔ بس لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ خوشی منائیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وہ یک لخت چونکی۔ کیا دیکھ رہی ہو محمل؟ فرشتے بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ میں نے بھی ابھی کچھ ایسا ہی سوچا تھا جو ادھر لکھا ہے۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا؟ اتفاق کی کیا بات ہے؟ یہ فریم اسی لیے تو ادھر لگا تھا کیونکہ تم نے آج صبح یہاں یہی بات سوچنی تھی۔ مگر فریم لگانے والے کو تو علم نہیں تھا کہ میں یہ سوچوں گی۔ لیکن اس آیت کے اتارنے والے کو تو علم تھا نا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ جس نے قرآن اتارا ہے وہ جانتا ہے کہ تم نے کب کیا سوچنا ہے اور یہ تمہاری سوچ کا جواب ہے۔ نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ میری سوچ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تو بہت کچھ سوچتی رہتی ہوں۔ مثلاً کیا؟ وہ دونوں دوزانوں ہو کر بیٹھی تھی اور فرشتے بہت نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ اچانک کسی بے قصور پہ خواہ مصیبت کیوں آ جاتی ہے؟ وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ہم قطعاً بے قصور نہیں ہوتے محمل۔ غلط، بالکل غلط۔ میں نہیں مانتی۔ وہ جیسے بھڑک اٹھی۔ ایک لڑکی کو اس کا سگا تایا زاد پرپوز کرنے کے بہانے ڈنر کا جھانسا دے کر اور اسے خوب بننے سنورنے کا کہہ کر اپنے کسی عیاش دوست کے گھر لے جا کر ایک رات کے لیے بیچ آئے، یہ خواہ کی مصیبت نہیں، خواہ کا ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ نہیں، محمل نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائی۔ ہاں، قطعاً نہیں۔ اسی صورتحال سے بچنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پہلے ہی سب بتا دیا تھا۔ یقیناً اس لڑکی کو تو یہ علم ہوگا کہ اسے کسی نامحرم کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ کزن بھی تو نامحرم ہوتا ہے۔ اور اسے یہ بھی پتہ ہوگا کہ اسے اپنا جسم اور چہرہ اس طرح ڈھکنا چاہیے کہ کسی نامحرم، بالفرض اس کے کزن کو بھی کبھی علم نہ ہو سکے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ اسے بیچنے کا سوچے۔ اب بتاؤ، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہ ہاتھوں کی کمائی نہیں؟ وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بنا پلک جھپکے فرشتے کو دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے دوزانوں بیٹھی آہستگی اور نرمی سے کہہ رہی تھی۔ اور یقیناً اپنے کزن کے دھوکے میں آنے سے قبل کسی نے اللہ کے حکم سے اسے خبردار ضرور کیا ہوگا، اس کے ضمیر نے یا شاید کسی انسان نے، مگر اس نے پھر بھی نہیں سنا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے عزت اور حفاظت سے رکھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آؤٹ آف دی فیور۔ ہم اتنے بے قصور نہیں ہوتے محمل جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہے جا رہی تھی اور اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ چچاؤں کی قطعیت سے فواد کو محمل کے آفس میں کام کرنے سے منع کرنا، حسن کے الفاظ اور وہ تنبیہ جو سدرا کی منگنی والے روز اس نے کی تھی۔ اس نے اپنی کلائی دیکھی، اس پر ادھ منمل ہوئے زخم کے نشان تھے۔ ہاں، حسن نے اسے خبردار کیا تھا۔
فرشتے میں مجھے واقعی اپنی نادانیوں پہ کسی کو گواہ نہیں بناتے محمل۔ چلو فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ وہ سادگی سے کہتی پھر سے کھڑی ہو گئی، مگر محمل اپنی جگہ سے ہل نہ پائی۔ آگہی کا آئینہ بہت بھیانک تصویر پیش کر رہا تھا۔ اسے ایک ایک کر کے تمام باتیں پھر سے یاد آنے لگی تھی۔ فرشتے ٹھیک کہہ رہی تھی، سب سے زیادہ قصور تو خود اسی کا تھا۔ وہ آخر فواد کی گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی؟ اس نے دل اور مصحف میں سے دل کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائی۔ فرشتے اسی سکون سے رکوع میں کھڑی تھی اور سامنے وہی الفاظ چمک رہے تھے، قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس کا دل رو دیا تھا۔ کیسے ڈھیٹائی سے اس نے سیاہ فام لڑکی کو اس کا مصحف واپس کیا تھا۔ اس سمے اس کی آواز میں کیسی بے رخی تھی۔ ٹی وی پہ اذان لگتی یا تلاوت ہوتی تو وہ چینل بدل دیا کرتی تھی۔ یہ آواز کانوں پہ بوجھ لگتی تھی۔ سپارے پڑھنا کتنا کٹھن لگتا تھا، اور فجر تو سوائے پیپرز کے اس نے کبھی پڑھی ہی نہ تھی۔ اب وہی فجر پڑھنے کے لیے وہ فرشتے کے برابر کھڑی تھی۔ میرے اللہ تعالیٰ مجھے گھر پہنچا دیں۔ وہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ مجھے تیری قسم، میں پھر کبھی بھی فواد بھائی کے ساتھ تنہا نہیں جاؤں گی، کبھی بھی ان کو اکیلے نہیں ملوں گی، میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویئر۔ دعا مانگ کر قدرے پرسکون ہوئی تو چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اٹھی۔ ایک بات پوچھوں فرشتے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہال کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ پوچھو۔ قسم کھانے سے اللہ مان جاتا ہے؟ قسم ناپسندیدہ چیز ہے، یہ مقدر نہیں بدلتی۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور اگر قسم کھا لی جائے تو مرتے وقت تک اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ آخری سیڑھی چڑھتے فرشتے ذرا سی چونکی۔ کوئی الٹی سیدھی قسم مت کھانا کہ یہاں سے رہائی ملنے پر تم فلاں اور فلاں کام کرو گی۔ رہائی؟ برآمدے کی چوکھٹ پار کرتے محمل گڑبڑا گئی۔ دل زور کا دھڑکا۔ ہاں تمہیں گھر جانا ہے نا، میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ وہ ساکت سی سے دیکھے جا رہی تھی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ نا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بات یہ ہے محمل کہ اول تو تہجد کے وقت یہاں ہماری مسجد میں کوئی عبایا نہیں پہنتا، دوم یہ کہ تم نے میرا عبایا اور سکارف پہن رکھا ہے، اور سوئم میں نے تمہیں صحن پھلانگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ محمل نے بوکھلا کر اپنے جسم پہ موجود عبائے کو دیکھا، جس سے لمبی مردانہ شلوار کے پائنچے ذرا ذرا سے جھانک رہے تھے۔ وہ دراصل ہمایوں کے باتھ روم کی کھڑکی ہماری چھت پہ کھلتی ہے۔ اس نے تمہیں باتھ روم میں بند کر دیا تھا؟ میں اس سے بات کروں گی، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑا سا خشک مزاج ہے، مگر دل کا برا نہیں ہے، آؤ۔ پھر اس کی شوقڈ شکل دیکھ کر اس نے وضاحت کی، ہمایوں میرا فرسٹ کزن ہے، وہ برا آدمی نہیں ہے، آؤ۔ اس پل گیٹ کسی نے زور سے بجایا، ساتھ ہی بیل بھی دی۔ فرشتے نے گہری سانس لی، آؤ لڑکی، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ تک لائی، پھر ہاتھ چھوڑ کر دروازہ کھولا۔ فرشتے ادھر۔ وہ باہر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، السلام علیکم۔ یہ کیا غلط حرکت ہے؟ تمہیں مسئلہ اس کے کزن کے ساتھ ہے تو اس کو باتھ روم میں کیوں بند کیا تھا؟ بالکل ٹھیک کیا تھا۔ ہے کدھر وہ جواباً بگڑ کر بولا تھا۔ محمل سہم کر قدرے اوٹ میں ہو گئی۔ یہ تو وہی تھا، وہ اس کی آواز پہچانتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہے، مگر تمہیں اس سے عزت سے پیش آنا چاہیے تھا۔ فرشتے کے لہجے میں دبی دبی سختی تھی۔ جو بھی ہے، تم اس سے نہیں ہمایوں، تم اس کو مجرم کی طرح ٹریٹ مت کرو۔ اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنے بھائیوں جیسے کزن پہ ٹرسٹ کر کے معصومیت میں چلی آئی تھی۔ وہ حق تک سنے جا رہی تھی۔ ابھی تو فرشتے کو بالواسطہ سب کتھا سنا آئی تھی، اور تب فرشتے فواد کو نامحرم کہہ رہی تھی، اور اب ہمایوں کے سامنے کیسے اس کی نادانیوں پر پردہ ڈال گئی تھی۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ فواد کریم کی کزن ہے، اسے لے کر آؤ۔ اب کہ ہمایوں داؤد کا لہجہ متوازن تھا، فرشتے اسے راستہ دینے کے لیے چوکھٹ پار کر کے باہر چلی گئی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ گیٹ کی اوٹ سے نکلی۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، یونیفارم میں ملبوس، مکمل طور پر تیار، اکھڑے تیور اور ماتھے پہ بل لیے۔ جب میں نے بکواس کی تھی کہ وہاں رہو تو تم نے باہر قدم کیوں نکالا؟ نوکر نہیں ہوں میں آپ کی جو آپ کا حکم مانوں۔ آپ ہیں کون مجھ پر حکم چلانے والے؟ ہاں؟ وہ بھی جواباً غرائی تھی۔ واٹ؟ تم؟
زبان سنبھال کر بات کریں ASP صاحب، میں مسجد میں کھڑی ہوں اور اب آپ کا مجھ پر کوئی زور نہیں ہے۔ اس نے گیٹ کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ کچھ سخت کہتے کہتے ضبط کر گیا، پھر فرشتے کی طرف پلٹا جو خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس سے کہو میرے ساتھ آئے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ فرشتے نے خاموشی سے ہمایوں کی بات سنی اور جب وہ چپ ہوا تو وہ محمل کی طرف مڑی۔ اس کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مجھے ان پر رتی برابر بھروسہ نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر تمہارے تنہا گھر جانے اور پولیس موبائل میں جانے میں فرق ہوگا۔ آگے تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ بات کچھ ایسی تھی کہ وہ خاموش سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آئیں۔ اس نے باہر قدم رکھے، پلٹ کر فرشتے کی طرف دیکھا جو گیٹ کے سامنے سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کی پشت پہ وہ عالی شان 3 منزلہ عمارت تھی جس کے سفید ستون بہت وقار کے ساتھ کھڑے تھے، جیسے کوئی بلند و بالا سفید محل ہو۔ اس کا گنبد نہ تھا، مگر فرشتے اسے مسجد کہہ رہی تھی۔ اس سے متصل بنگلہ اپنی خوبصورت آرائش کے ساتھ وہیں موجود تھا جہاں اس نے رات میں دیکھا تھا۔ فجر کی نیلاہٹ میں وہ اور بھی زیادہ شاندار لگ رہا تھا۔ تھینکس، وہ کہہ کر رکی نہیں۔ ہمایوں سامنے کھڑی پولیس موبائل کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ اعتماد سے چلتی ہوئی آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر نشست سنبھال لی۔ آج آغا ابراہیم کی عالی شان محل نما کوٹھی کے لان میں صبح سے ہی سب جمع تھے۔ آغا کریم چہرے پہ ڈھیروں غیظ و غضب لیے کرسی پہ براجمان تھے۔ مہتاب تائی، فضا اور نائمہ چچی قریب ہی اس کرسیوں پہ بیٹھی معنی خیزی سے مدھم سرگوشیاں کر رہی تھی۔ غفران چچا اور اسد چچا بھی پاس ہی بیٹھے پریشان ہو رہے تھے۔ برآمدے کی مختصر زینے پہ بیٹھی آرزو گھٹنے پہ پلیٹ رکھے اپنے ازلی بے نیازی سے ٹوسٹ پہ جیم لگا رہی تھی۔ اس کے پیچھے برآمدے میں بچھی کرسیوں پہ باقی لڑکیاں بیٹھی خسر پھسر کر رہی تھیں۔ حسن مضطرب سا گھاس پہ ٹہل رہا تھا اور بار بار اپنے سیل فون پہ کوئی نمبر پریس کرتا اور وہ جھنجھلا رہا تھا۔ وسیم اپنے کمرے میں تھا اور فواد آغا جان کے برابر والی کرسی پہ اخبار پھیلائے سرسری سا مطالعہ کر رہا تھا اور گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر سب کے چہروں کے تاثرات دیکھ لیتا۔ اس کے انداز میں اطمینان اور سرشاری تھی۔ بس ایک مسرت تھی جو کچن میں کرسی پہ بیٹھی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ ان کی ساری زندگی کی ریاضت رائے گاہ گئی تھی۔ محمل کل اکیڈمی جانے کا کہہ کر باہر نکلی تھی اور شام تک اس کی واپسی نہ ہوئی تھی، تو اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ کتنے نفل پڑھ ڈالے تھے، کتنی دعائیں کر لی تھی، مگر وہ واپس نہیں آئی تھی۔ بات چھپنے والی کہاں تھی بھلا؟ سب کو خبر ہو ہی گئی تھی۔ آغا جان تو سراپا غیظ و غضب بن گئے تھے۔ تھانے جانے کی بات کی تو فواد ہی نے انہیں سمجھایا کہ گھر کی عزت داؤ پہ لگانے کا کیا فائدہ، تھوڑی دیر مزید انتظار کر لیتے ہیں۔ حسن اور اسد چچا ساری رات اسے ہسپتالوں، مردہ خانوں اور سڑکوں پہ تلاشتے رہے، مگر جب 3 بجے ناکام گھر لوٹے تو گویا گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ عورتوں کی معنی خیز نگاہیں، مردوں کے ملامت بھرے فکرے مسرت کو اپنی روح میں گڑتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ اسی وقت روئے چلی جا رہی تھی۔ کوئی صفائی، کوئی دہائی نہیں، بس آنکھ میں آنسو اور لبوں پر ایک ہی دعا کہ محمل کی لاش کسی ہسپتال، کسی نہر، کسی نالے سے مل جائے، مگر وہ نہ ہو جو ان کی ساری ریاضت ضائع کر دے۔ بھاگ گئی کسی کے ساتھ؟ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہونے لگا تھا جب تائی مہتاب کی آواز کچن میں سنائی دی۔ شک تو مجھے بھی یہی ہے، نائمہ چچی نے سرگوشی کی۔ وہ سب رات سے جاگ رہی تھی، البتہ حسن کے علاوہ دوسرے لڑکے لڑکیاں بھرپور نیند لے کر ابھی بیدار ہوئے تھے۔ بس! آغا جان ایک دم دھاڑے۔ اندر کچن میں روتی مسرت نے دہل کر بھیگا چہرہ اٹھایا۔ سب نے چونک کر آغا جان کو دیکھا جن کا سرخ و سفید چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اب اگر وہ زندہ اس دہلیز پر آئی تو میں اسے یہیں دفن کر دوں گا۔ سن لیا سب نے؟ ارے ایسی بیٹیوں کا تو پیدا ہوتے ساتھ ہی گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ ابراہیم کو تو اس کے ساتھ ہی لے کر مر جانا چاہیے تھا، ہماری عزت داغدار کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ توبہ توبہ! ضرور کسی کے ساتھ چکر تھا، قرآن اٹھا کر چھت پہ جاتی تھی۔ توبہ استغفار! تاکہ اس پہ ہم شک نہ کریں، اس لیے تو میں کہتی تھی کہ کوئی تو بات ضرور ہے، پر کوئی سنے تو۔ تائی مہتاب کو اپنا غم یاد آیا تھا،
مسرت کا دل ڈوبتا چلا گیا۔ تم مر جاؤ محمل، خدارا مر جاؤ مگر واپس نہ آؤ، ان کا دل درد سے چلایا تھا۔ آج کے بعد اس لڑکی کا نام کوئی گھر میں نہیں لے گا، اور اگر آغا جان کی بات ادھوری رہ گئی۔ کسی نے زور سے گیٹ پر دستک دی تھی۔ سب نے چونک کر گیٹ کی طرف دیکھا، یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی ٹوس کھاتی آرزو نے بھی سر اٹھایا تھا۔ مسرت دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی میں آن کھڑی ہوئیں۔ صبح کے 7 بجے، پہلے تو کبھی کسی نے اس طرح دستک نہ دی تھی۔ حسن، دروازہ کھولو، اسد چچا نے کہا تو حسن نے آگے بڑھ کر گیٹ کے چھوٹے دروازے کی ہینڈل کا کھولا اور پیچھے ہوا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایک مرمری سفید ہاتھ دروازے پہ دھرا اور پھر چوکھٹ سے اندر آتے سفید ننگے پاؤں دکھائی دیے۔ آغا جان بے چینی سے اٹھ کھڑے ہوئے، باقی سب بھی ساتھ ہی اٹھے۔ سب کی نظریں گیٹ پہ جمی تھی، جہاں چھوٹے دروازے کو کھول کر وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ سیاہ پاؤں تک آتا عبایا اور چہرے کے گرد سختی سے لپیٹا ہوا سرمئی اسکارف، ننگے پاؤں، سر جھکائے محمل ابراہیم نے اندر قدم رکھا۔ حسن، اسے کہو یہاں سے دفع ہو جائے ورنہ میں اس کا خون کر دوں گا۔ آغا جان زور سے دھاڑے تھے۔ ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے بے شرم لڑکی، ورنہ آپ کے باپ کا گھر ہے جو نکل جاؤں؟ وہ جو گردن جھکائے اندر قدم رکھ رہی تھی، ایک دم سر اٹھا کر اتنی بے خوفی سے غرائی کہ لمحے بھر کو سب چونک کر رہ گئے۔ تائی مہتاب تو ششد سا ہو کر رہ گئی۔ حسن الجھ کر محمل کو دیکھ رہا تھا اور فواد اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ وہ اب پلٹ کر گیٹ کھول رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے زن سے 2 پولیس موبائلز آگے پیچھے ڈرائیو وے پہ اندر آئیں۔ کھٹا کھٹ دروازے کھلے اور سپاہی اتر کر تیزی سے ارد گرد پھیلتے چلے گئے۔ پورے گھر کی تلاشی لو، بلند آواز میں کہتا وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ یونیفارم میں ملبوس، چہرے پہ مدھم سی فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہ گھاس پہ کھڑے ان پتھر ہوئے لوگوں کو قریب آیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ فواد کو ہی سب سے پہلے ہوش آیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتکڑی لگائی جا رہی تھی۔ کیا بکواس ہے؟ اس نے غرا کے ہاتھ پیچھے کرنے چاہے۔ اس بکواس میں لکھا ہے کہ تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہو چکی ہے، اور یہ کہ تمہیں فوری طور پر گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ہمایوں داؤد نے ایک کاغذ اس کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ مسئلہ کیا ہے آفیسر؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ آغا صاحب، آپ کے بیٹے نے اپنی کزن… ہمایوں نے ایک نگاہ محمل پہ ڈالی، جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی نفرت بھری نظروں سے فواد کو دیکھ رہی تھی۔ محمل ابراہیم کو اپنی ایک پھنسی ہوئی فائل نکلوانے کے عوض ایک رات کے لیے بیچا، اور ابھی ناشتہ کرتے ہوئے وہ غالباً اسی فائل کے اپروو ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے سر، میرا بیٹا… آپ کا بیٹا شمالی علاقہ جات کی لڑکیوں کے اغوا اور خرید و فروخت میں ملوث ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی۔ اس دفعہ انہوں نے چالاکی کی اور اپنی کزن کا سودا کر کے اسے دھوکے سے متعلقہ پارٹی کے پاس بھیجا۔ البتہ آپ کی بھتیجی پولیس کی حفاظت میں ہی رہی، کیونکہ وہ سب پولیس کے پلان کے تحت تھا۔ آغا فواد گینگ کو منظر عام پر نہ لانے کی چال تو اچھی چلی تھی، مگر ہر چال کامیاب نہیں ہوتی۔ محمل کا اس اے ایس پی سے چکر تھا۔ فواد خاموشی سے سن کر بہت آرام سے بولا، میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، اب اپنے کرتوت پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ مجھے پھنسا رہے ہیں تاکہ… خاموش ہو جائیں۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ ایک لفظ بھی آپ نے میرے متعلق کہا تو میں آپ کا منہ نوچ لوں گی۔ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا، آپ کو اندازہ ہے؟ ارے یہ کیا چپ رہے، میں بتاتی ہوں۔ تائی مہتاب جیسے ہوش میں آئی تھی، ایک دم سینے پہ ہاتھ مارتی سامنے آئی۔ سارا فساد اس لڑکی کا مچایا ہوا ہے، یہ میرے بیٹے کو پھنسا رہی ہے تاکہ اس کے اپنے کرتوت نہ کھلیں۔ آغا صاحب، انہوں نے تائید طلب نظروں سے آغا جان کو دیکھا اور ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سب خاموش کھڑے تھے، کسی نے ہاں یا نہ نہیں کی۔ لڑکی کا نام محمل ابراہیم ہے۔ ہمایوں نے موبائل کا بٹن دبا کر ان کے سامنے کیا۔ اسپیکر سے آواز گونجنے لگی، فواد کی آواز جو بنا دقت کے پہچانی جاتی تھی۔
3 تاریخ ہفتے کی شام وہ آپ کے پاس ہوگی۔ معصوم، انچھوئی اور نوجوان ہے، آپ کی ڈیمانڈ پر پوری اترتی ہے۔ اور ایک کہکا۔ محمل کو اپنا چہرہ تمتماتا ہوا محسوس ہوا۔ ذرا سے وقفے سے مختلف آوازیں گونجنے لگیں۔ فواد بھائی، یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ فواد بھائی، یہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے۔ بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے نا؟ تو جیسے وہ کہیں کرتی جاؤ۔ بس ایک رات ہی کی تو بات ہے، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ہمایوں نے بٹن دبایا اور موبائل نیچے کیا۔ فواد نے سر جھٹکا۔ آڈیو قانون کی عدالت میں قابل قبول نہیں ہوتا اے ایس پی صاحب۔ مگر گھر کی عدالت میں تو ہوتا ہے نا؟ اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ان سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ دیکھ لوں گا، میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ فی الحال تو تمہیں ایک لمبے عرصے کے لیے جیل کی دیواروں کو دیکھنا ہوگا۔ اسی دن کے لیے حسن ایک دم تیز قدموں کے ساتھ سامنے آیا۔ اسی دن کے لیے کہتا تھا کہ اس سے دور رہو۔ ساری دنیا جانتی ہے کس قسم کا آدمی ہے، لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ تمہیں اس لیے منع کرتا تھا۔ مجھے منع کر سکتے تھے، اس کے ہاتھ نہیں توڑ سکتے تھے؟ میری جگہ اپنی بہن ہوتی تب بھی ایسے ہی کرتے؟ وہ جواباً ایسے تڑخ کر بولی کہ حسن کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ محمل کبھی ایسے نہ بولی تھی۔ محمل مجھے آپ کی کوئی وضاحت نہیں چاہیے، آپ سب ایک سے ہیں۔ اس نے پھر منہ پھیر لیا۔ تب ہی اس نے برآمدے کے ستون کے ساتھ نڈھال سی مسرت کو دیکھا جو جانے کب ادھر آ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے قریب برآمدے کی سیڑھی پہ بیٹھی آرزو بنا پلک جھپکے مبہوت سی اس غرور اور وجیح سے اے ایس پی کو دیکھ رہی تھی۔ ٹوسٹ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ آغا صاحب، انہیں روکیں، یہ میرے بیٹے کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ وہ فواد کو لے جانے لگے تو تائی مہتاب آغا جان کا بازو جھنجھوڑ کر رو پڑی تھی۔ آغا جان چپ چاپ کھڑے تھے۔ بالآخر غفران چچا آگے بڑھے۔ بھابھی بیگم، حوصلہ کریں، انشاءاللہ فواد کل شام تک واپس آ جائے گا۔ ان کی بات پر ہمایوں نے استہزائیہ سر جھٹکا اور پلٹا۔ 1 منٹ اے ایس پی صاحب۔ آغا جان ٹھہرے ہوئے انداز میں مخاطب ہوئے تو وہ چونک کر پلٹا۔ یہ لڑکی رات باہر گزار آئی ہے، ہم شریف لوگ ہیں، اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ آپ اسے بھی بھلے ساتھ لے جائیں۔ محمل ساکت رہ گئی۔ اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی۔ واقعی؟ ہمایوں نے آبرو اٹھائی۔ برآمدے کے ستون سے لگی مسرت کے آنسو پھر سے ابل پڑے۔ جی واقعی۔ ان کے چبا کر کہنے پہ وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے محمل بی بی، تھانے چلیں۔ آپ سلطانی گواہ ہیں، گواہی دیں اور فواد کریم کو ساری عمر کے لیے جیل میں سڑتے دیکھیں۔ میں نے تو چاہا تھا کہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو علم ہو کہ فواد نے گھر کی بچی کا سودا کیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کو سلطانی گواہ کے طور پر ساتھ لے چلتے ہیں۔ نہ آپ اس بچی کو سمجھا بجھا کر راضی کر کے چپ کرا سکیں گے اور نہ ہی فواد کبھی باہر آئے گا۔ چلو محمل۔ ارے نہیں ایس پی صاحب، محمل ہماری بچی ہے۔ بھائی صاحب بس یوں ہی ناراض ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ پولیس کی حفاظت میں رہی ہے، عزت سے گھر آئی ہے۔ غفران چچا نے بوکھلا کر بات سنبھال لی۔ نہ بھی یقین کریں پھر بھی، محمل کو میں نے مسجد میں بھجوایا تھا، عورتوں کی مسجد ہے، میری بہن ادھر پڑھاتی ہے۔ اس نے آغا صاحب کو بغور دیکھتے ہوئے بہن پر زور دیا اور ایک سخت نگاہ ڈالتا پلٹ گیا۔ وہ ابھی تک ویسے ہی ساکت کھڑی تھی جیسے اسے آغا جان کے الفاظ کا ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ گاڑیاں گیٹ سے باہر نکل گئی۔ غفران چچا موبائل پر کوئی نمبر ملانے لگے۔ تائی مہتاب زور زور سے رونے لگیں۔ یہ سارا اسی منحوس کا کیا دھرا ہے، اسے گھر سے نکالیں آغا صاحب، کمبخت نے میرے بچے کو پھنسا دیا ہے، اپنے باپ کے ساتھ مر کیوں نہیں گئی؟ وہ جاہرانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی مگر حسن درمیان میں آ گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ تائی اماں؟ ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیے اس نے بمشکل انہیں باز رکھنا چاہا۔ بھلا ایک لڑکی کے کہنے پہ اب فواد کریم جیسے اثر و رسوخ والے شخص کے اریسٹ وارنٹ بن سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ بکتی ہے، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ محمل اندر جاؤ، فضا چچی نے آہستہ سے کہا تو وہ چونکی اور پھر اندر کی طرف دوڑی۔ فضا اور نائمہ چچی معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آغا جان ڈرائیو وے کی طرف بڑھ گئے۔
تائی اماں ابھی تک حسن کی بازوؤں میں رو اور چیخ رہی تھیں۔ وہ بھاگتی ہوئی برآمدے کے سر پہ رکی۔ ستون سے لگی کھڑی مسرت نے منہ پھیر لیا۔ اسے دھکا سا لگا۔ اماں! اس کی آنکھوں میں مرچیں چبھنے لگیں۔ اے محمل! آرزو نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ذرا سا چونکی۔ یہ ہینڈسم آفیسر کون تھا؟ یہ ہمایوں تھا، ہمایوں داؤد۔ نائس نیم۔ کدھر رہتا ہے؟ جہنم میں۔ ایڈریس چاہیے؟ زہر خند ہوئی تو آرزو نے برا سا منہ بنایا۔ محمل اس کا ہاتھ جھٹک کر ایک شکوہ کناں نگاہ ماں پہ ڈالتی اندر بھاگتی گئی۔ ہمایوں داؤد۔ آرزو زیر لب مسکرائی اور پھر ٹوسٹ کھانے لگی۔